سبت پیغمبر سنم آقا دیکھا۔ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، آخری پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ عزیزان گرامی، وطن کے پاسبانوں، اہل اسلام، اہل وطن اور مصطفیٰ کے عاشقوں، حسین ابن علی کے عشاقان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر، اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن 10 محرم الحرام تک پیش کی جائے گی روزانہ۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر موجود ہونا قبول و منظور فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمارے ساتھ آج اس محفل میں ثنا خاں حضرات موجود ہیں، جو کہ آج ہمارے اس پروگرام کی تھیم کے تحت اس پروگرام کے شروع سے لے کے آخر تک خوبصورت کلام بارگاہ عالی مقام میں پیش کریں گے۔ اور میں سب سے پہلے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان نہ کرے، محمد مصطفیٰ مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت دوں گا۔ ممتاز نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نہ صرف آج نعت پیش کریں گے بلکہ نعت کے بعد انشاءاللہ تعالی کلام عالی مقام بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ سے دیگر مہمانوں کا تعارف بھی کرواؤں گا۔ نعت کے لیے دعوت دوں گا دلشاد قادری صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلشاد بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ بسم اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے گئے، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے گئے، لوگ مشکل میں تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلے گھر میرا، تیرے بچوں ہی کے صدقے میں پلے گھر میرا، ارے ہم تو زہرا کی عطاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو زہرا اما زہرا، ہم تو زہرا کی عطاؤں کی، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں، اور جو بھی محفل کو سجاتا ہے، میرے آقا کی، جو بھی محفل کو سجاتا ہے، میرے آقا کی، آقا کی
آقا روزے سے اسی گھر کی طرف دے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. سے اسی گھر کی طرف دیکھتے ہیں لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں ہم محمد کی گھرانے کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. حقیقت بات ہے، ہم اسی گھرانے کی طرف ہماری تمام نسبتیں، ہماری تمام عقیدتیں، ہماری تمام محبتیں اس گھرانے سے منسوب ہیں، کیونکہ ہمیں ہماری ذات، ہماری کامیابی، ہم پر جو احسان محمد اور ان کی آل کا ہے وہ ہماری اولادیں بھی نہیں اتار سکتی. کیونکہ اگر آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو صرف اور صرف محمد اور ان کے گھرانے کی قربانیوں کی وجہ سے. دلشاد قادری نے حقیقتاً دل کے ان دروازوں کو کھول ڈالا کہ جن دروازوں میں اہل محبت کی، اہل بیت کی محبت بستی ہے. آج ایک بار پھر ان دروں کو کھول کر کے اندر داخل ہو کر کے ان تصاویر کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. دلشاد قادری کی آواز میں خوبصورت اور دلنشیں انداز میں نذرانہ نعت نہ صرف پیش کیا بلکہ شان اہل بیت بھی بیان کر دی. بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں سید جہاں-زیب حسین زیدی، جو کہ اپنی مخصوص انداز میں کلام بنام امام عالی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تڑپ اٹھتا ہے دل افزوں میں دوہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل افزوں میں دوہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دوہرائی نہیں جاتی، زباں پر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر بلا کی داستان لائی نہیں جاتی، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین ابن علی کے غموں میں ہوں دنیا سے بیگانہ، حسین ابن علی کے غموں میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی نہیں جاتی. تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے ہوئے زہرائی
نہیں جاتی، نہیں جاتی۔ اور یقین ہے کربلا کی خاک ہے، ہر خاک سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک بے یہ شک۔ مٹیاں آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ صبح پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سید جہاں زیب ہمارے درمیان موجود ہیں اور خوبصورت انداز میں کلام بنام عالی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام کو آخر تک ملاحظہ کریں گے۔ اللہ حافظ و نگہباں۔ سبت پیغمبر سنم آقا دیکھا، سبت پیغمبر سنم آقا خوش آمدید ناظرین۔ صدائے حسین جو کہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی نظر کی جا رہی ہے محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں، اور آج 8 محرم الحرام 1445 ہجری میں آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ خوبصورت کلام بنام امام عالی مقام و اہل بیت جاری و ساری ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کاشف شکیل۔ دعوت دوں گا کہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا کی وراثت ہے، سخا نے کی وراثت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا انہیں کی وراثت ہے، وراثت۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلا نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا انہیں کی وراثت ہے، اور نہ دو کوفیوں تانا کہ بارش مانگلو رب سے، نہ دو کوفیوں تانا کہ بارش مانگلو
اب مانگے ابھی پر سے، کیونکہ گھٹا انہیں کی وراثت علی کے ہیں، یہ گھر والے وفا انہیں کی وراثت ہے، وہ ہستی وہ ختیجہ کی وہ زہرا ہو یا زینب گواہ قدسی ہے لوگو، گواہ قدسی ہے لوگو، حیا انہیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں گھر والے وفا انہیں کی وراثت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وفا ان کی وراثت ہے، بے شک وراثت ہے، وراثت تھی، وراثت ہے، وراثت رہے گی، قیامت تک وراثت رہے گی آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم بھی ان کی وراثت ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اسی در سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں سلام کربلا کی اس مقدس زمین پر جہاں پر میرے حسین کے قدموں کے نشاں ہیں، جہاں پہ لمس حسین ہے، جہاں پر آپ نے اپنے رب کے حضور اپنی جان کا نذرانہ اس انداز میں پیش کیا جو نہ کبھی کسی نے پیش کیا تھا، نہ کر سکا اور نہ قیامت تک پیش کر سکے گا۔ میرے ساتھ انہی خیالات کو مزید تقویت دینے کے لیے موجود ہیں فیصل سلیم نقشبندی، جو اہل بیت کی شان میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فیصل سلیم نقشبندی۔ پشتوں سے میں نصیب آئے ہائے 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 ہائے، منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، اور اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ، اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، اور قبضے کی زد میں آج بھی میدان حشر بھی، قبضے کی زد میں آج ہے میدان حشر بھی، قربان جان مار کا دیکھا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا،
نبیوں کی روز محشر یہ فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روز محشر یہ فرمائش نہ ہو، اذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا، اذان ہو بلال کی، سجدہ حسین کا، حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں، منگتا حسین کا، ورثے میں پایا ہے صدقہ حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ فیصل سلیم نقشبندی خوبصورت انداز میں کلام بنام عالی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس ترنم میں جس انداز میں ہم شان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس انداز میں ہم یہاں پہ اشعار سن رہے ہیں، اس سے ہمارے دلوں میں جو محبت اجاگر ہو رہی ہے، جس انداز میں یہ پیش کر رہے ہیں، وہ یقیناً سیدھی اس دل کی اتح گہرائیوں میں پہنچ رہی ہے، اور وہ منظر کشی ہمارے ذہنوں میں بالکل ایک کینوس کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اسی واقعے کو دیکھ رہے ہیں، کس انداز میں میرے پیارے حسین نے اپنے دین کی، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی، اور دین کو بچانے کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان خیالات کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا کچھ حصہ باقی ہے، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آخری سیگمنٹ میں آپ کو خوبصورت مزید کلام ہم سناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ سبت پیغمبر سنم آقا دیکھا، سبت پیغمبر سنم آقا خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ آپ سب ملاحظہ کر رہے ہیں صدائے حسین، کلام کے سلسلے جاری ہیں اور ترنم میں کلام یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنی عقیدتیں، محبتیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں کاشف شکیل۔ گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا کلام پیش کریں جو ہمیں اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، مولا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، مولا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ کرو گے مخالفت غم حسین کی، یہاں وہ حشر ہو گا، حشر میں کہ الخفی ظلمات، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں بھی بچ نہ پاؤ کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، مولا حسین ہے، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے۔ حسین سے جو دور
زندگی کا چین ہے وہ سجا کافیہ حسین ہے مولا حسین ہے وہ سجا کافیہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ، میرا بادشاہ حسین ہے۔ بے شک ہمارے سروں کے تاج حسین ابن علی جو ہمارے نہ صرف دلوں میں بستے ہیں بلکہ ان کی محبت ہمارے خون میں گردش کرتی ہے، اور کیوں نہ کرے۔ نواسۂ رسول، نواسۂ شہنشاہ کائنات، نواسۂ اہل محبت، اس نبی کا نواسا کہ جس کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر کروائی، اس نبی کا نواسا کہ جس کو نبی نے اپنے کاندھوں پر سواری کروائی، اس نبی کا نواسا کہ جس کے ماتھے کو میرے نبی نے بوسے دیے، اس نبی کا نواسا کہ جس کے ساتھ میرے پیارے نبی بچپن میں کھیلا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، اور اس نبی کا نواسا کہ جسے سردار نوجوانہ نے جنت کا خطاب دنیا ہی میں دے دیا گیا۔ انہی خیالات کو تقویت دینے کے لیے اور ہماری محبت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں فیصل سلیم نقشبندی، جو کہ اپنی عقیدتیں پیش کریں گے بارگاہ امام عالی مقام میں۔ بسم اللہ۔ ہے قول پاک واہ واہ واہ، رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو ابن حیدر سے بغض رکھے ہمارا وہ باخدا نہیں ہے، بے شک نہیں ہے۔ راہ خدا میں کٹا دیا سر، وہ محو سجدہ تھے زیر خنجر، امام عالی مقام جیسا، امام عالی مقام جیسا کسی نے سجدہ کیا نہیں ہے قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فیصل سلیم نقشبندی اپنی عقیدتیں بارگاہ امام عالی مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آخری ثنا خاں، جو کہ ابتدا ہی میں آپ کے سامنے نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ہم ایک بار پھر انہیں سننا چاہیں گے، اور ہم سنتے ہیں کہ وہ کون سا کلام پیش کر کے ہمارے اس دل میں مزید ہمارے لیے محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث بنتے ہیں۔ بسم اللہ، میرے ساتھ موجود ہیں دلشاد قادری، جو خوبصورت انداز میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ نام
حسین دل سے بلایا نہ جائے گا نام حسین دل سے بلایا نہ جائے گا یہ نام تو امر ہے مٹایا نہ جائے گا یہ نام تو امر ہے مٹایا نہ جائے گا وہ دل گھرا رہے گا بلاؤں میرا دل وہ دل گھرا رہے گا بلاؤں میرا دل یاد حسین جو سجایا نہ جائے گا یاد حسین سے جو سجایا نہ جائے گا نام حسین دل سے بھلایا نہ جائے گا جب تذکرہ حسین کا ہوگا کسی جگہ جب تذکرہ حسین کا ہوگا کسی جگہ نانا کا ذکر لب سے ہٹایا نہ جائے گا نانا کا ذکر لب سے ہٹایا بہت خوب ماشاءاللہ جائے گا خاکی تو غیر فقیر دیار حسین کا بہت خوب ماشاءاللہ خاکی تو غیر فقیر دیار حسین کا کیا اس کو دیا ہے دکھایا نہ جائے گا کیا اس کو دیا دکھایا نہ جائے گا یاد حسین دل سے بھلایا نہ جائے گا نام حسین دل سے بھلایا نہ جائے گا سبحان اللہ بے شک نام حسین دل سے بھلایا نہ جائے گا. خوبصورت انداز میں دلشاد قادری ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے یاد حسین سے، یاد اہل بیت سے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخری کلمات اپنے ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ذمہ حسین نے لیا وہ ذمہ ایک ایسا ذمہ تھا جس نے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. جو لوگ دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے ان کے چہروں کو عیاں کر دیا اور یہ بتا دیا کہ کون دین میں ہے، کون دین میں نہیں ہے، کون محمد کا ہے، کون آل محمد کا ہے اور کون محمد سے محبت نہیں کرتا. اور رہتی دنیا کے لیے نہ صرف سبق دے دیا
مثال دے دی، بلکہ رہتی دنیا تک دین کو مستحکم اور مضبوط کر دیا، اور یہ اعزاز صرف اور صرف حسین ابن علی اور ان کے خانوادے اور اہل خانہ کے سر جاتا ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اور میرے معزز مہمانوں کو تمام ہی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اور اس پروگرام کو ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی کل 9 محرم ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے۔ سبتے پیام